بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انجیر وہ پھل ہے جسے جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ سورۃ التین۔ یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بیش بہار نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پھگور انجیر کو بنگال میں انجیر، عربی میں تین اور انگلش میں فگ، یمنی میں بیلز، سنسکرت، ہندی، مراٹھی اور گجراتی میں انجیر اور پنجابی میں ہنجیر کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کا نباتاتی نام فیگ کری کا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خشک ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگ میں اسے پسند بھی کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انجیر پاکستان میں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرقی، وسطی اور ایشیائی کو چکا پھل کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیا کو چک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر ہیں۔ وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذا دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزور اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ ناظرین، انجیر کو بطور میوہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ناظرین یہ قابل ہضم ہے اور فضلت کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتا ہے، جگر اور تیلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانے سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مگر بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں یہ مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کو گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ تر انجیر کی طرح پھول جائے گی۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ ناظرین، سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ ناظرین، انجیر کھانے سے آدمی مرض و کولون سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں۔ 1 ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تیلی کے وام کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے استعمال کرنے سے رنگت نکل آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے، اس کے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کے ضعف دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیریں کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال لازمی کریں۔